سورہ یوسف کی تفسیر کچھ ہفتوں سے جاری ہے اور اب اختتام کو تقریباً یہ سورت پہنچنے والی ہے، تو ایک خاص آیت نمبر 76 پر ہم نے پچھلے ہفتے درس کو سماعت کیا تھا۔ آج 77 سے آگے انشاءاللہ العزیز سماعت کریں گے۔ مختصر خلاصہ جو پچھلے ہفتے ہم نے سماعت کیا تھا، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی، ان کے والد، یہ سب ملک شام کے رہائشی ہیں، اور ملک شام میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے حسد کی بنیاد پر کنویں میں ڈال دیا تھا کہ یہ نہ رہیں گے اور نہ ہی والد کی محبت ان کی طرف زیادہ ہوگی، تو والدین کی محبت اپنی طرف زیادہ کرنے کے لیے اپنے چھوٹے بھائی حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا۔ حسد بڑی بری چیز ہے، سگے رشتہ داروں کو مد مقابل کھڑی کر دیتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر پھر مصر کے بازار میں بیچا گیا، اور وہاں سے عزیز مصر یعنی وزیر خزانہ مصر نے ان کو خریدا، اور پھر ایک واقعہ رونما ہوا زلیخا کا، اور اس کے بعد حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو اس وقت کے مصر کے بادشاہ، جس کو فرعون کہا جاتا ہے، فرعون وقت، فرعون بادشاہ کا لقب ہے، جس طرح ہمارے یہاں صدر، تو حضرت موسیٰ کے زمانے میں کوئی اور فرعون تھا اور حضرت یوسف کے زمانے میں کوئی اور تھا۔ اس کا نام ولید بن ریان بتایا جاتا ہے، مصر کا اس وقت کا بادشاہ۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلوایا اور خواب کی تعبیر پوچھی، اور حضرت یوسف نے اس کی تعبیر بتائی، تو ولید بن ریان نے کہا کہ اس تعبیر کے مطابق پورے ملک کی سلطنت کو سنبھالنا اب آپ کی ذمہ داری، اور وہ خود گھر جا کر بیٹھ گیا۔ اور پھر قحط کے ایام 7 سال ہریالی کے، پھر 7 سال قحط کے شروع ہوئے۔ جب قحط کے ایام شروع ہوئے تو دور دراز علاقوں تک بارش، پانی، ہریالی بالکل ختم ہو گئی تھی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پلاننگ کے مطابق جو محفوظ رکھا گیا تھا، بچایا گیا تھا، وہ آئندہ سالوں میں استعمال ہوا۔ اسی دوران مصر کے لوگ بھی اور مصر کے دائیں بائیں جتنے شہر علاقے تھے ان کے لوگ بھی مصر گندم خریدنے آیا کرتے تھے۔ تو اسی اثنا میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا، اور وہ لوگ بھی یہاں پر آئے۔ پہلی مرتبہ قافلہ آیا، آپ نے ان کا سامان ان کے بوروں میں واپسی رکھ کر انہیں بھیج دیا۔ وہ وہاں جہاں کے بہت خوش ہوئے۔ معلومات کے بعد انہوں نے پہچان لیا تھا، اس کے باوجود ان سے معلومات لی کہ آپ لوگ ٹوٹل ہیں کتنے بہن بھائی، تو بتایا گیا کہ ہم 12 بھائی تھے، اس میں سے ایک بھائی انتقال کر گیا ہے، اور اب ہم 11 ہیں، ہمارا والد ہیں اور والدہ ہیں۔ تو 10 بھائی آئے تھے، انہوں نے کہا کہ جب تک 11واں نہیں آئے گا اس وقت تک میں آئندہ نہیں دوں گا۔ وہ 11 کو اگلی دفعہ لے کر آئے، تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ماں جائی بھائی تھے، یعنی ماں ان دونوں کی ایک ہی تھیں اور والد حضرت یعقوب علیہ السلام، جبکہ جو دیگر 10 بھائی تھے جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا ان کی والدہ الگ تھی۔ چھوٹے بھائی بنیامین کو بتا دیا میں یوسف ہوں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس سے نہیں جاؤں گا، تو انہوں نے کہا ایسے تو میں تمہیں روک نہیں سکتا، تو اس کا ایک طریقہ ہے شام کے قانون کے مطابق
کہ جو شخص چوری کر لیتا ہے تو چوری پر سزا کوئی نہیں ہے، سزا یہ ہے کہ اس بندے کو وہاں پہ غلام بنا دیا جائے۔ اس نے کہا کہ میں اس پر راضی ہوں، اور پھر یہی ہوا، جب قافلہ جانے لگا تو ایک سامان ان کے سامان میں رکھ دیا گیا، جب تلاشی لی گئی تو وہ برآمد ہوا، اور یوں ایک چوری کا وقت یا لفظ استعمال ہوا، اور حضرت یوسف نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ترکیب تھی یہ ہم نے یوسف کو بتائی تھی۔ بادشاہ مصر کے قانون کے مطابق وہ ان کو روک نہیں سکتے تھے، لیکن یہ ترکیب ہم نے بتائی کہ آپ اپنے قانون میں نہیں بلکہ شام کے قانون کے مطابق انہیں یہاں پہ استعمال کریں۔ اسی طریقے کے معاملات کچھ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی آئے۔ کچھ یہودی تھے تو ان یہودیوں نے زنا کے ایک مسئلے میں ایک جو مقدمہ ہے مدینہ منورہ میں وہ حضور کے پاس پیش کیا کہ ان کے زمانے میں کسی نے بدکاری کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی قانون کے مطابق ان پر کوئی فیصلہ جاری نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا تورات لے کے آؤ۔ جب وہ تورات لائے تو تورات کو فرمایا کہ فلاں جگہ سے پڑھو۔ جب انہوں نے پڑھا تو جو پڑھنے والا تھا اس نے خاص جو سزا کی آیت تھی اس پہ انگلی رکھ کر آگے سے پڑھا، اور اس کے بعد اس کے بقیہ حصے کو پڑھ لیا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام جو پہلے ایک یہودی عالم تھے، بعد میں حضور کے چہرے مبارک کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ تو یہودی عالم جو پرانے تھے اور یہاں پہ صحابی رسول ہیں، تو انہوں نے اس بندے کو ڈانٹا کہ تم پوری بات کیوں نہیں پڑھتے، انگلی ہٹاؤ۔ جب انگلی ہٹائی گئی تو حدیث شریف میں آتا ہے تلوہ آیت الرجمی، اس انگلی کے نیچے آیت رجم چمک رہی تھی۔ یعنی رجم کا مطلب ہوتا ہے جو شادی شدہ بدکار شخص ثبوت کے بعد یہ بات طے ہو جائے کہ اس نے یہ کام کیا ہے تو اس کو عبرتناک سزا یہ ہے کہ پتھر مارے جائیں حتیٰ کہ وہ مر جائے، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے عبرت لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوسری قوموں کو ان کے قانون کے مطابق فیصلہ فرمایا ہے۔ یہاں بھی ایسا ہوا۔ اب جب ایسا ہو گیا تو ان بھائیوں نے جو بات کہی وہ آج کی آیت شروع ہو رہی ہے 77 میں، قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، کہنے لگے اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، یعنی حضرت یوسف پہ الزام لگا رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سنا، لیکن اب تک ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ عزیز مصر ہے یا حضرت یوسف ہے۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُ، حضرت یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں چھپائے رکھا اور ان پر اپنا یوسف ہونا ظاہر نہیں کیا، یا اپنے دل کی بات ان پر ظاہر نہیں ہونے دی۔ اور بعد میں ارشاد فرمایا قال انتم شر مکان، تم خود بد خصلت لوگ ہو، واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ یعنی حضرت یوسف پہ بھی تم نے چوری کا الزام لگایا، اللہ اس بارے میں خوب جانتا۔ قالو، انہوں نے کہا یا ایھا العزیز، اے بادشاہ وقت، ان لہ ابن شیخا کبیرا، بے شک اس نوجوان جس کو آپ نے گرفتار کیا ہے اس کا
بوڑھا باپ ہے، فخذ احدنا مکانہ، اس نوجوان کے بدلے ہم 10 میں سے کسی کو لے لو، انا نراک من المحسنین، ہم تمہیں احسان کرنے والوں میں سے سمجھتے ہیں کہ جب ہم آئے تو بڑی خاطر مدارت ہوئی، ہمیں غلہ دیا گیا، تو یہ احسان بھی کرو کہ اس لڑکے کو چھوڑ دو، ہم میں سے کسی کو پکڑ لو۔ وجہ کیا تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کی محبت میں حضرت یعقوب علیہ السلام بہت روتے تھے، اور یہ بنیامین جو ہے وہ حضرت یوسف کے شکل و شباہت میں مشابہ تھے، تو ان کو دیکھ دیکھ کر حضرت یوسف کی یاد آتی تھی، اور ان کو وہ اپنے سے جدا نہیں ہونے دیتے تھے۔ لیکن کیونکہ یہاں گندم وغیرہ کا مسئلہ تھا تو انہوں نے اجازت دے دی، وہ بھی قسمیں دلائیں کہ دیکھو تم نے یوسف کے ساتھ پہلے صحیح نہیں کیا، اس کی حفاظت نہیں کی، یہاں تم اللہ کی قسمیں کھاؤ پھر اس کو لے کے جانا۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ قسم کھا کر لے کر آئے تھے اور یہاں وہ گرفتار ہو گئے، تو حضرت یوسف نے فرمایا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ ہم نے جس کی بوری میں اپنا سامان پایا ہے اس کے علاوہ ہم کسی اور کو رکھ لیں، اس بات سے اللہ کی پناہ، یعنی جو مجرم ہے سزا اسے ہی دی جائے گی، اس کے علاوہ کو کیوں دی جائے گی۔ یہ بھی ایک بڑا قانون ہے کہ مجرم کے علاوہ کو سزا دینا صحیح نہیں ہے۔ ایک قانون یہ بیان کیا گیا احادیث طیبہ میں کہ کسی مجرم کا میرا چھوڑ دینا اتنا برا نہیں ہے کہ جتنا کسی غیر مجرم کو سزا دینا، کیونکہ جو چھوٹ جائے گا وہ یہاں چھوٹ جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں تو پکڑا جائے گا، لیکن کسی غیر مجرم کو سزا دے دینا جس نے جرم کیا نہیں تو یہ درست نہیں۔ قانون عدالت میں یہ بھی آپ علیہ السلام کا فرمان سامنے آتا ہے، ہمیں تو کسی کے دل کی بات نہیں معلوم، تو حضور نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ مد مقابل میں سے ایک شخص بہت زیادہ چرب زبان ہو، تیز ترار ہو، اور وہ سامنے والے کو کمتر کر کے فیصلہ اپنے بارے میں کروا لے، تو ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی حق پر نہ ہو اور پھر بھی فیصلہ اس کے حق میں ہو گیا تب بھی وہ نہ لے، اگر وہ لیتا ہے تو گویا اپنے ہاتھوں میں آگ یعنی جہنم کا انگارہ لے گا۔ ایسے ہوتے ہیں، ایک غریب ہے، اس کے پاس پیسے دینے کو وکیل کو نہیں ہے، جو دوسرا ہے وہ تیز ترار ہے، اس نے چرب زبان ٹائپ کا وکیل رکھا ہوا ہے، وہ شراب کو بھی شہد ثابت کر لیتا ہے، عدالت بھی اس کو مان لیتی، لیکن کیا ایسا کرنے سے ایسا ہو گیا؟ کیا حقیقت بدل جائے گی؟ لیکن کیونکہ اب اخلاق کا، اعمال کا، رویوں کا، کردار کا انتہائی تنزل ہے، گراوٹ ہے، تو اچھے اور برے کی تمیز چھوڑ کر دنیا کو ہی سب کچھ سمجھا جا رہا ہے۔ تو اگر کوئی چیز ہم کسی اپنے جبر و زور سے ثابت بھی کر لیں لیکن پھر بھی وہ ہمارے لیے درست نہیں ہے تو اس کو نہیں لینا چاہیے کہ یہ اللہ کے یہاں پکڑ کا باعث ہو۔ فرمایا اللہ کی پناہ، جس کے یہاں سے سامان ملا ہے اسے چھوڑ کر کسی اور کو پکڑ لے، انا اذا لظالمون، پھر تو ہم ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، جب سارے بھائی مایوس ہو گئے کہ بھئی یہ تو نہیں چھوڑ رہے، تو خلصوا نجيا، آپس میں بیٹھ کر ایک میٹنگ کی۔ قال کبیرهم، جو ان 10 میں سے بڑا تھا، اس نے کہا الم تعلموا ان اباکم قد اخذ
علیکم موثقا من اللہ، کیا تمہیں علم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ تعالیٰ کی پکی قسمیں لی تھیں، من قبل، اس سے پہلے، ما فرطتم فی یوسف، تم یوسف کے بارے میں بھی کوتاہی کر چکے ہو، فلن ابرح الارض، میں تو اب یہاں مصر سے والد کے پاس نہیں جاؤں گا، شرم حضوری، حتیٰ یأذن لی ابی، جب تک کہ والد مجھے اجازت نہ دیں، کوئی بات نہیں تم آ جاؤ، میں نہیں جاؤں گا یہاں سے، او یحکم اللہ لی، یا کوئی اللہ میرے بارے میں فیصلہ کر دے، یعنی خوف خدا بڑے والے کے دل میں آ گیا۔ کہا کہ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، وہ بہت زیادہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ بھائیوں کو کہا، نو کو، ارجعوا الی ابیکم، تم سب اپنے والد کے پاس جاؤ، یعنی حضرت یعقوب کے پاس، فقولوا، اور پھر جا کر کہنا، یا ابانا ان ابنک سرق، آپ کے صاحبزادے نے چوری کر لی، وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم تو صرف وہی گواہی دے سکتے ہیں جو ہمیں معلوم ہے، کیونکہ جس وقت چوری کی گئی، سامان اٹھایا گیا، رکھا گیا، ہمیں تو کچھ نہیں معلوم، ہمیں تو بعد میں پتہ چلا کہ بادشاہ کا سامان ان کے بورے سے نکلا۔ وما كنا للغیب حافظین، اور ہم غیب کی حفاظت کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر جا کر کہنا، واسأل القریۃ التی كنا فیہا، اس بستی والوں سے جا کے پوچھ لیں جس میں ہم تھے، والعیر التی اقبلنا فیہا، اور اس قافلے سے پوچھ لیجئے جس میں ہم آئے ہیں، یعنی ہم نے آپ کے صاحبزادے کو یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ تین تین باتیں کہہ رہے ہیں کہ آپ بھلے بستی والوں سے پوچھ لیں، قافلے والوں سے پوچھ لیں، آپ کے صاحبزادے نے چوری کی جس کی وجہ سے وہ گرفتار ہو گئے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچے ہیں۔ حضرت یعقوب کے پاس آ کر یہ بات کہی گئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کا یقین نہیں کیا۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، فرمایا کہ بلکہ تمہارے دلوں نے ایک من گھڑت بات بنا لی ہے، فصبر جمیل، اب تو بہترین صبر ہی اس کا مداوع، عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، قریب ہے کہ اللہ میرے سارے بچوں کو میرے پاس لے آئے گا۔ امید دیکھیے والد کی، حالانکہ سب سمجھ رہے ہیں حضرت یوسف انتقال فرما گئے، لیکن وہ ابھی بھی امید کیے ہوئے، اور کہتے ہیں انہو هو العلیم الحکیم، بے شک اللہ ہی ہے جو علیم ہے، حکیم ہے۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، حضرت یعقوب نے ان سارے 9 بھائیوں سے منہ پھیر لیا، دور ہو جاؤ۔ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُف، اور پھر کہنے لگے، ہائے افسوس یوسف کی جدائیگی اور فراق پر، کہ اتنا عرصہ ہو گیا یوسف سے ملاقات نہیں ہوئی۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، حضرت یوسف کی غم کی وجہ سے آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، یعنی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، روتے رہتے تھے ہر وقت، پانی کا بہنا، اولاد کی محبت، اس کا اظہار یہاں ہوتا کہ انبیاء نے بھی اپنی اولاد کی محبت کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے سیدنا ابراہیم، جو تیسرے صاحبزادے محترم ہیں رضی اللہ عنہ، ان کا انتقال ایسے ہوا کہ آپ کی گود میں تھے وہ، اور آخری سانسیں لے رہے تھے، اور آپ کے ہاتھ میں ہی ان کی جان نکل گئی، روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ جب یہ کیفیت تھی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔
تو حضرت عبد الرحمن بن عوف جو عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں وہ حضور کے ساتھ تھے، کہنے لگے حضور آپ بھی؟ فرمایا آنکھیں آنسو بہاتی ہیں لیکن ہماری زبان وہی کہے گی جس سے اللہ راضی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر مزید آنسو بہہ گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ اولاد کی محبت اللہ نے دلوں میں ڈال رکھی ہے، حتیٰ کہ جو بے زبان جانور ہیں ان تک میں محبت ہوتی ہے۔ فرمایا وَهُوَ كَظِيمٌ، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے غم کو بہت پی جانے والے تھے، بہت برداشت کیا انہوں نے۔ تو جب بیٹوں نے یہ دیکھا قالو، تو کہنے لگے تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الہالکین، آپ تو مسلسل یوسف کو ہی یاد کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ بہت بیمار پڑ جائیں یا آپ انتقال ہی کر جائیں۔ حضرت یوسف نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے اس بات پر کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنے غم اور پریشانی کی شکایت اللہ کی بارگاہ میں ہی کر رہا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ ہی ہے جو خوب جاننے والا ہے، اور میں بھی اللہ کی جانب سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ ہفتے سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔